احیاء سنت، میرے کام کا مقصد احیاء سنت. جب میں اپنے ماحول میں کوئی عمل خلاف سنت دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ ہمارا مجمع نیچے جا رہا، نیچے. آج مجھے ایسا دکھ ہوا ہمارے ماحول میں، ہماری مسجد میں لوگ تصویریں لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم استدراج میں ہیں، ہم سب استدراج میں. استدراج کا مطلب یہ ہے کہ گمراہ ہونا اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہوئے. استدراج ایک ایسا گڑھا ہے جس میں آدمی گرتا رہتا ہے اور جہنم کے قریب ہوتا رہتا ہے اور وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا رہتا ہے. کیونکہ ہم سب کے ذہن میں یہ ہے کہ ان اعمال سے گزرنا تبلیغ ہے. حالانکہ صحیح حدیث ہے ہر مصور جہنم میں جائے گا، ہر تصویر لینے والا جہنم میں جائے گا. یہ طے شدہ بات، چاہے علماء کچھ بھی تعویلات کرتے ہیں. کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں علماء سوء ہیں وہ جن علماء نے مشتبہ چیزوں میں تساہل برتا اور ان چیزوں کے بارے میں سکوت اختیار کیا. ایسے علماء سوء ہیں. کیونکہ جس مسئلے کے بعد جس چیز سے فحش کے پھیلنے کا اندیشہ ہو اس کے بارے میں سکوت یہ جواز کا فتویٰ دینا فحش کو بڑھانے میں مدد کرنا ہے، پھیلانے میں مدد کرنا ہے. اور اس میں عدوان پر تعاون کرنا یہ تو گناہ کرنے سے زیادہ بڑا ہے. اس میں تعاون اور کسی ایسے گناہ میں مددگار بننا اپنے گناہ سے زیادہ بڑا گناہ ہے. مجھے بڑا غم ہے آج سچی بات. ہمارے ماحول میں لوگ تصویریں لیں، کیا رہ گیا؟ کہاں اللہ کا گھر رہ گیا اور کہاں اللہ کا ڈر رہ گیا؟ میرے نزدیک علماء سوء ہیں وہ جنہوں نے تصویر کے بارے میں سکوت یا تصویر کے بارے میں تعویلات یا تصویر کے بارے میں تساہل برتا ہے. وہ علماء سوء ہیں اور اللہ ان چیز کا حساب دے گا. اللہ ان چیز کا حساب اللہ لے گا. مجھے اس کا بڑا فکر ہے، مجھے اس کا بڑا غم ہے سچی بات. کیا علماء، کیا عوام، کیا دیندار، کیا بے دین، سب ایک ہیں، سب ایک ہوئے ہیں. یہ سمجھتے ہیں لمبی نمازیں پڑھنا دین ہے، حالانکہ یہ حرام میں گرفتار ہیں، یہ حرام کے مرتکب ہیں اور سمجھتے ہیں لمبی نمازیں پڑھنا بزرگی ہے. مجھے بڑا غم ہے آج سچی بات. میں تو سوچا تھا، میں نے کہا ہمارا مجمع ایسا جیسا تو لوگ چل رہے. ایک گاؤں سے کیا یہ تو بیچارے اپنے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے. مجھے آج بڑا دکھ ہے سچی بات. کے جیب میں موبائل بیٹھ کے تصویریں لینا اور جو ہے فلمیں بنانا، وہ تو شیطان ان کی بدھی پہ سوار ہے. یہ جتنی چاہے بیان کریں، جتنی چاہے عبادتیں کریں، شیطان ان کی بدھی پہ سوار ہے اور یہ خود شیطان ہے. کوئی بھی ہو اور کوئی بھی اس کے جواز کا فتویٰ دیتا ہو، بالکل شیطانیت کی مدد کرنا ہے اور فحش کو پھیلانا ہے، چاہے وہ کوئی مفتی ہو، چاہے وہ کوئی. دیکھو ایک بات سنو، حرام کی بنیاد ٹیکنالوجی نہیں ہے. حرام کی بنیاد اللہ کا امر ہے. تحریم کی بنیاد اللہ کا امر ہے. ٹیکنالوجی حلت الحرمت کی بنیاد نہیں ہے. یہ حدیث میں آتا ہے ایک زمانہ وہ آئے گا کہ حرام چیز کو لوگ کہیں گے کہ یہ حلال ہے، وہ حرام تھا.
حالانکہ وہ حرام کی بدلی ہوئی شکل حرام کی بدلی ہوئی شکل لوگ کہیں گے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، حالانکہ ان دونوں حرام میں کوئی فرق نہ ہوگا، وہ صرف شکل۔ میرے نزدیک تو نماز بھی نہیں ہوتی اس شخص کی جیب میں کیمرے کا موبائل ہے، نماز بھی نہیں ہوتی، جتنی جائے فصل لے لو علماء سے، جتنی جائے فصل لے لو علماء سے، میں دن ہو جاتا ہوں۔ یہ ووٹ ڈالتے ہیں، ان کے انگوٹھوں پہ نشان لکھتا ہے، جو مٹتا نہیں ہے، ان کا وضو بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ میں تو حیران ہوں، 2 دن سے پریشان ہوں اس میں۔ امت اپنے اعمال کو ضائع کر رہی ہے، اپنے اعمال کو ضائع کر رہی ہے، ہر قدم پر اللہ سے دور ہو رہی، ہر قدم پہ اللہ سے دور ہو رہی۔ تو سب کو دھوکہ ہے اس کا کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، سب کو دھوکہ ہے اس کا کہ ہم اچھا کام کریں۔ ہر عمل میں سے نورانیت ختم ہوئی ہوئی ہے، کچھ نہیں، ایک چکر سا لگا ہوا ہے، آنا جانا، میں تو حیران ہوں میں کیا ہو رہا ہے۔ تو سب کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں، تو اس کا سارا وزر اور گناہ ان لوگوں کے سروں پر ہے جنہوں نے اس بارے میں سکوت اختیار کیا، سارا گناہ ان کے سر پر۔ من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها۔ صحیح حدیث۔ جو غلط سنت جاری کرے گا سارے غلط کرنے والوں کو گناہ اس کے سر پہ، سارے غلط کرنے والوں کو گناہ اس کے سر پہ۔ علماء سوء ہیں وہ، بڑی وعیدیں ہیں اس علماء کے لیے جو مشتبہ چیزوں میں تساہل کرتے ہیں، اور ان چیزوں میں جس سے فحش پھیلتا ہو ایسی چیزوں کے جواز کا فتویٰ دینا تو بالکل ہی باطل ہے، بالکل ہی باطل ہے، بالکل باطل ہے، بالکل باطل ہے۔ جس کے ہاتھ میں دیکھو موبائل، میں تو حیران ہوں ہم جا کہاں رہے۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے نازل ہوئے آسمان، اور باہر سے باہر آپ کو بلانے گھر میں سے اور وحی پہنچانے اور واپس چلے جائیں، گھر میں نہ آنا۔ آپ نے کیا فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبرائیل گھر میں کیوں نہیں آتے؟ پہلے تو آیا کرتے تھے، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، جس گھر میں تفسیر ہوتی ہے ہم داخل نہیں ہوتے اس گھر میں، اللہ کے نبی کا گھر، اور آسمان جبرائیل کو حکم دے کے بھیجا کہ جاؤ نبی پیش کی اس آیت کی وحی کر کے آ، اور جبرائیل کہاں بلانے آپ کو؟ گھر سے باہر آئیے، وحی آئیے، اندر نہیں جاؤ کہ بھائی اندر کیوں نہیں آتے؟ ہم نہیں داخل ہوتے گھر میں، گھر کے اندر تفسیر ہو یا کتا ہو ہم داخل نہیں ہوتے۔ سیدھی بات ہے، سیدھی بات۔ تم لاکھ تعویلات کرو، لاکھ تعویلات، ان تعویلات نے ہی دین برباد کیا ہے، تعویلات نہیں ہمارا دین۔ وہ تو میرے دوست عزیزوں تعویلات سے ہی تساہل پیدا ہوتا ہے۔ مقرر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مصالح نے ہمارا دین کھویا ہے، مصالح نے ہمارا دین کھویا ہے، مصلحت کی مصلحت ہے، ساری بے دینی مصلحت کی وجہ سے ہے۔ سمجھتے تھے رحمۃ اللہ علیہ مصالح کو تو پیسا جاتا ہے، سب دین میں لذت پیدا ہوتی ہے، اس طرح مصالحے کی پیسنے سے کھانے میں لذت پیدا ہوتی ہے، مصالحے کی پیسنے سے کھانے میں لذت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح دین کی لذت کس میں ہے؟ مصالح کو پیسنے میں ہے، کہ مصالحے کو پیسو تاکہ حکم پورا ہو۔ جو لوگ علماء کی یا مشایخ کی تصویر رکھتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں، خدا کی قسم شرک ہے۔ جو لوگ تبرک کے لیے علماء مشایخ کی تصویر رکھتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں، شرک صراحتاً شرک ہے۔ دنیا میں بت پرستی آئی اسی راستے سے، دنیا میں بت پرستی پہلے کچھ نہیں ہوتی ہے، پہلے مشایخ کی تصویریں ہوتی ہیں، وہاں سے بت پرستی شروع ہوتی ہے۔
ان کے مجسمے بعد میں بنے، مجسمے بعد میں بنے، بت پرستی شروع ہی ہوئی ہے تصاویر۔ جبرائیل علیہ السلام گھر سے باہر ہی وحی دے کے چلے جانا، آپ بار بار کہ جبرائیل گھر میں کیوں نہیں آتے؟ کہ نہیں جی، جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اس سے داخل نہیں ہوتی۔ جب موبائل رکھ کے ان کی نماز میں فرشتے ہوتے ہوں گے نہیں ہوتے ہوں گے؟ سب دھوکہ، خدا کی قسم سب کو دھوکہ ہے، سب کو دھوکہ ہے، سب دھوکے میں ہیں۔ ان کے ساتھ نمازیں شیاطین ہوتے ہیں، فرشتہ ایک نہیں ہوتا، ایک نہیں ہوتا فرشتہ۔ یاد رکھیے میری بات، مجھے یقین ہے اس کا۔ جو فرشتے ہوتے ہیں نماز میں، تو نماز میں کیفیت ہی اور ہوتی ہے، نماز میں کیفیت ہی اور ہوتی ہے، اس کی تو مجھے اللہ مجھے معاف فرمائے، اس کی تو خبر ہی نہیں ہمارے مجلس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ یہ تو معمول پورا کر کے جاتے ہیں نماز کا، یہ تو نماز کا معمول پورا کر کے جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں نماز کیا ہے۔ وہ تو فرشتوں کی حضوری سے تو کیفیت ہی اور ہوتی ہے نمازی کی، سکینہ نازل ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ان کے تو بجے پہ شیطان سوال ہے، ان کے ساتھ تو کسی فرشتے کا ہونے کا امکان ہی نہیں ہے کوئی۔ لو جی، جب جبرائیل وحی دینے کے لیے اندر داخل ہو سکتے ہیں تو ہمارے پاس عام فرشتے کیسے آ جائیں گے؟ سب کا یہی حال ہے، سب کا، کیا عوام، کیا علماء کی اولادیں سب اس دھوکے میں ہیں، ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ سب لوگوں نے موبائل تصویروں کے اور سمجھتے ہیں کہ مشائخ کے دوسرے رکھنا جی ہاں برکت کی چیز ہے، حالانکہ شرک ہے، شرک یہ عقیدے کی خرابی ہے، یہ عقیدے کی خرابی ہے۔ میں بہت ہی پریشان ہوں، میں دیکھو کیا ہوتے ہم اور کیا بن رہے، کہاں جا رہے، کیا ہمارا کام تھا، کیا ہماری منزل تھی، کیا ہماری ترقی ہوتی، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ تبلیغ کو کلمہ نماز ٹھیک کرنے کی تحریک سمجھا ہوا ہے، نہ کوئی خوف ہے دل میں، نہ کوئی قدر ہے، نہ کسی وعید کا عذاب کا خوف ہے، نہ کسی وعدے کا شوق ہے۔ مجھے تو بڑا رنج ہے سچی بات۔ ہائے ہائے، ایک ضرورت کی چیز تھی موبائل، لوگوں نے اسے کیا بنا دیا۔ جس کی جیب میں دیکھو گے کیمرہ، اور خود میں تو قسم کھا کے دیکھتا ہوں فرشتے ان کے قریب ہی نہیں پھٹک سکتے، فرشتے قریب ہی نہیں آنے کے لیے، یہ لاکھ تعبیرات کریں، فرشتہ قریب نہیں آنے کے لیے، شیطان ان کے ساتھ ہے، فرشتے ساتھ نہیں ہو سکتے، مجھے یقین ہے پورا۔ اور عمل کرنے والے سب دھوکے میں ہیں، سب دھوکے میں ہیں، سب دھوکے میں ہیں، عمل کرنے والے سب دھوکے میں ہیں۔ بس سمجھتے تھے جو عمل اللہ کا قرب نہ پیدا کرے وہ تو اللہ سے دوری پیدا کرتا ہے، جو اللہ کا قرب نہ پیدا کرے وہ تو اللہ سے دوری پیدا کرتا ہے، کیونکہ عمل سے ایک ہی کام ہوتا ہے، اللہ کا قرب یا اللہ سے دوری۔ جیسے بیٹھے سب کی جیبوں میں شیطان ہے، اور سب کا خیال یہ ہے کہ بڑی ترقی کر رہے، میں نے چلے میں یہ سیکھ لیا، میں نے 4 میں یہ سیکھ لیا، کچھ نہیں، سب دھوکے میں ہیں، سب دھوکے میں ہیں۔ شیاطین ہمارے دوست ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں بس، اور انہوں نے ہمیں سمجھایا ہوا ہے کہ ہاں تم نے بہت کچھ سیکھ لیا تبدیل میں، تم نے بہت کچھ سیکھ لیا تبدیل میں، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اس دن سخت بیمار ہو گئے جب ایک آدمی نے یہاں جماعت میں بائیں ہاتھ سے پانی پی لیا اور اس کی حالت خراب ہو گئی، یعنی جماعت میں نکلا ہوا اور بائیں ہاتھ سے پانی پی رہا۔ اب میں کیا کروں، میرا تو کام کا مقصد احیاء سنت تھا اور یہ تو بائیں ہاتھ سے پانی پی رہا۔ اور حکیم صاحب سے کہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، کسی طبیعت سے بخار تو نہیں ہے، بخار بھی نہیں ہے، پھر اتنا ضعف کیوں ہے؟ حضرت رو میں کہ کیا کروں۔ آج میں دیکھ رہا تھا
کہ ہمارا جماعت میں ایک آدمی وہ بائیں ہاتھ سے پانی دے رہا خلا کے اور اس کی حالت خراب. کچھ نہیں ہے. تو میں جو سوچ رہا میں نے کہا بھائی اس کام سے ہونا کیا تھا، ہو کیا رہا؟ اس کام سے ہونا کیا تھا اور ہو کیا رہا؟ اور سب سمجھ رہے ہیں کہ بہت خوب کام پھیل رہا ہے، خوب ترقی ہو رہی ہے. کوئی ترقی نہیں، کوئی ترقی نہیں. اگر باطل کا باطل ہونا نہ کھلے تو یاد رکھنا سب دھوکے میں ہے. اگر باطل کا باطل ہونا نہیں کھلتا کام کرنے والوں پر تو سمجھ لیں کہ گمراہی کی طرف ہے. ورنہ باطل کا باطل کھل جانا چاہیے دعوت سے. جو حق باطل تمیز نہ کر سکے وہ ہدایت پر ہے ہی نہیں. جو حق باطل میں تمیز نہ کر سکے وہ کیسے ہدایت پر ہو سکتا ہے؟ ہدایت پر تو وہ ہوتا ہے جو حق باطل میں تمیز کر سکے. مجھے بڑا دکھ ہوا آج سچی بات کہ ہمارا مجمع حرام میں گرفتار ہے اور سمجھتا ہے کہ ہم کام کرتے ہیں. اس میں گرفتار ہے، حرام میں گرفتار ہے، سمجھ رہے ہیں کہ ہم کام کرتے ہیں. اللہ کے واسطے اس عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اسے توبہ کرو. یہ زمانے کا ایسا فتنہ ہے جس کو لوگ فتنہ نہیں سمجھتے. کیا مزہ اس نماز میں جس میں فرشتوں کی مصاحبت نہ ہو، جس میں فرشتوں کا ساتھ نہ ہو. اس نماز میں کیا مزہ، نماز میں کیا مزہ اس نماز میں فرشتوں کا نزول نہ ہو. مانا اس کا کرے کہ ایسے ہی بڑھتے مسلح کی طرف جیب میں اگر ایک چمنی بھی ہوتی نکال کے باہر دے دیتے یا باہر کے رکھ دیتے. تو فرماتے کہ جیب میں وہ بت پڑا ہوا ہے پیسے کا، پتہ نہیں نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. وہ تو میرے دوستوں لوگ عمل کا تعلق فتوے سے نہیں تقوی سے ہے. وہ تو فتوے سے شاید صحت کا تعلق ہو لیکن قبولیت کا تعلق تو محض تقوی سے ہے. جنہیں اپنے عمل کے اللہ کے یہاں قبول کرانے کی فکر ہوتی ہے نا، وہ ان باریکیوں کو وہ دیکھتے ہیں. ان باریکیوں کو وہ دیکھتے ہیں. اس لیے کہ میں کیا بتاؤں، مفتی بننا آسان ہے، متقی بننا مشکل. مفتی تو بہت مل جائیں گے سینکڑوں، لیکن متقی نہیں مل رہے. اور یاد رکھنا جو آدمی متقی نہ ہو مفتی ہو ہی نہیں سکتا. جو متقی نہ ہو وہ مفتی ہو ہی نہیں سکتا. مفتی وہ ہو ہی نہیں سکتا جو متقی نہ ہو، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرے گا ہی نہیں فتویٰ دینے میں. اللہ سے ڈرے گا ہی. ہماری بات یاد رکھو کہ کسی چیز کی حرمت کی بنیاد ٹیکنالوجی نہیں ہے، ورنہ باطل چیزوں کی شکلیں بدل کر تمہیں دیں گے کہ وہ حرام تھا یہ حلال. اس سے تحریم کی اساس و بنیاد ٹیکنالوجی نہیں ہے، یاد رکھنا. اور دوسری بات اور کوئی نہیں کہنے کا دنیا میں، یہ بھی سن لو، کوئی نہیں کہنے کا. اس سے مجھے اندازہ ہے، اس سے بھی مجھے پورا اندازہ ہے. کوئی نہیں کہنے دے گا. کیونکہ ہر سمجھتے تھے بے دینی کی اساس نظام عالم سے متاثر ہونا ہے. بے دینی کی اساس نظام عالم سے متاثر ہونا ہے. یہ بے دینی کی بنیاد ہے. جو بھی نظام کائنات متاثر ہوگا نا اس کو حق کا فتویٰ دینے میں مشکل پیش آئے.
جو بھی ہوگا، جو بھی نظام عالم متاثر ہوگا وہ حق بات کہنے میں گھبرائے گا۔ بلوا کہیں گے ہاں بھائی عموم بلوا کہ نہیں بھائی انسانوں کے عام لوگوں کے لیے مشکل ہے، لہٰذا اس بارے میں تھوڑا سا تساہل برتا جائے، بس یہ ہوگا حرام کا دروازہ کھولنا، یہ ہوگا یہاں سے حرام کا دروازہ یہاں سے کھلے۔